العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه العلم خير من المال فإن العلم يحفظك يحرسك وأنت تحرس المال انتهى كلامه رحمه رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین توفیق اور ہدایت کا مالک ہے جس کو چاہا اس نے توفیق دی علم کی عمل کی اور جس کو چاہا اس نے علم اور عمل سے محروم کر دیا عظیم اس کی شان ہے پیارے اس کے نام ہیں بلند و بالا اس کی ذات و صفات ہیں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا اور جس کا علم حاصل کرنے کا انہوں نے حکم دیا تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے اور علم کے بارے میں اپنی حدیث شریف میں یہ بات بیان فرمائی کہ جنت میں پہنچانے کا یا جنت میں جانے کا یہ آسان راستہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حمد و صلاۃ کے بعد آج یکم یعنی پہلی تاریخ ربیع الاول کی 1448 ہجری مطابق 14 اگست 2026 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے جس موضوع پر آج خطبہ ہوا ہے وہ ہے علم اور اہل علم کا مقام علم اور اہل علم کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں اس حقیقت کو بیان کیا کہ جو لوگ علم طلب کرتے ہیں اور جو علم طلب نہیں کرتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں اسی طرح علم والوں کے درجات اور مقام کو بھی اللہ عز و جل نے اپنے کلام مجید میں ذکر فرمایا علم عظیم عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے علم دے جس کو چاہے علم سے محروم کر دے اللہ نے فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اللہ نے قلم سے علم دیا انسان کو اور وہ دیا علم
جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور جو علم حاصل نہیں کرتے کیا برابر ہیں؟ مطلب علم حاصل کرنے والوں کا مقام ہے، علم حاصل کرنے والوں کا مرتبہ ہے، اور علم کا طلب کرنا انسان کو بلند درجات پر قائم رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اللہ ان کو بلندیاں عطا کرے گا، اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات ہیں۔ دیکھیے آیتیں، دیکھیے آپ ترجمہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ، علم کے مقام کو یہ بتاتی ہے آیتیں کہ علم کے درجات ہیں۔ والذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ان کے درجات ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیثوں میں بھی بڑی فضیلت علم حاصل کرنے کی اور علم حاصل کرنے والوں کی اور علماء کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ بلکہ اگر آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے، اگر پڑھتے ہیں، مسئلہ پڑھنے کا بھی ہے، کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم پڑھتے ہیں؟ فون نے، واٹس ایپ نے، الیکٹرانک میڈیا نے ہمارے وقت کو مصروف کر رکھا ہے۔ بیکار کی لایانی چیزیں، آج صبح دعوت سینٹر میں بھی میں بول رہا تھا، غور کرے انسان اپنے اوقات پر، کتنا وقت اس کا بیکار کی چیزوں میں ضائع ہو رہا ہے، صبح سے رات تک کتنے گھنٹے، کتنے منٹ کیا کہوں، گھنٹے، کتنے گھنٹے بیکار کی چیزوں میں ضائع ہو رہا ہے اس کا وقت، ایسی چیزیں جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے، آخرت میں کوئی اس کا اجر اور ثواب نہیں ہے۔ وقت ضائع ہو رہا ہے ریلز میں یا فیس بک پر، واٹس ایپ پر، بیکار کی چیزوں میں، لایانی لغوی بیکار باطل چیزوں میں۔ اللہ محفوظ رکھے، وقت کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ ہم اگر بیکار وقت ضائع نہ کریں اور وقت کو ترتیب دیں تو تلاوت کے لیے بھی اللہ کے کلام کی اور حدیثیں پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم بچے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ اکثر محدثین رحمہم اللہ نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک چیپٹر باندھا ہے، باب فضل العلم و اہلی، علم اور علماء کی فضیلت۔ اس کے تحت وہ تمام حدیثیں کوٹ کی جو علم کی فضیلت کے متعلق ہے، جن میں سے چند ایک یہاں پر خطیب صاحب نے ہمارے بیان کیا۔ پہلی حدیث ہے متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دو لوگوں میں رشک کیا جا سکتا ہے، دو لوگوں کے متعلق۔ نمبر ایک، ایسا شخص جس کو اللہ نے مال سے نوازا اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ نمبر دو، وہ شخص جس کو اللہ نے علم سے نوازا اور وہ اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کے فیصلے بھی کرتا ہے اور لوگوں کو علم دیتا ہے۔ تو مال والا، علم والا، مال والا وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب رشک کا؟ کہ آپ تمنا کریں کہ اللہ آپ کو ایسے ہی مال دے اور آپ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ نمبر دو، علم، وہ علماء جو علم پھیلاتے ہیں، علم کی روشنی میں لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، تو آپ رشک کر سکتے ہیں ان پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی علم دے تاکہ آپ بھی اس علم کی بنیاد پر لوگوں کے فیصلے کریں اور اس علم کو نشر کریں۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے وہ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں جس میں خوشخبری سنائی گئی اس انسان کے لیے جو علم پھیلاتا ہے، جس کا علم نافع ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اس کی ذات کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی۔ ایسا انسان دنیا سے جانے کے باوجود، مطلب مرنے کے بعد بھی، اپنے اس خیر کے کام سے مستفید ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم، کیونکہ مردہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، زندگی میں انسان بہت کچھ کرتا ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم۔ کیسے ختم؟ مطلب جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو نہ وہ تلاوت کر سکتا ہے،
نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی خیر کا کام وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی روح قبض کر لی گئی خلاص۔ لیکن اگر 3 کام انسان کرے یا 3 میں سے ایک کرے تو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ اس کو ہوگا۔ مشہور حدیث ہے، بارہ آپ نے سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2 علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑے جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ نمبر 3 ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے۔ 3 کام۔ صدقہ جاریہ کیا مطلب؟ کوئی ایسا کام کرے جس سے عامۃ المسلمین فائدہ اٹھائیں، پانی کا انتظام، یتیم خانہ، بیواؤں کے لیے کوئی بندوبست، عام مسلمانوں کے لیے کوئی بھی فائدے والے کام وہ کر کے چلا گیا تو صدقہ جاری، وہ چلا گیا، مسجد اس نے بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، بیواؤں کے لیے کوئی بندوبست کر دیا، کھانے پینے کا راشن، کوئی بھی خیر کا کام، وہ چلا گیا، صدقہ جاریہ ہے۔ تو لوگ جو اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد بھی ملے گا، سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ عمل نہیں کر رہا ہے، وہ قبر میں ہے اپنے، لیکن اجر اس کو پہنچ رہا ہے۔ نمبر 2 علم چھوڑ کر جائے، جو موضوع ہے کہ اس نے دنیا میں علم دیا لوگوں کو، کتاب و سنت کا، دین کا، لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ جیسے کتابیں لکھی اس نے، بیانات دیے، ریکارڈڈ ہیں اس کے لیکچرز، یا کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں جو اس نے لکھی ہیں، یا سکھایا اس نے شاگردوں کو دین کا علم، اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ آگے پہنچا رہے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ ہوگا، اس کا اجر ملے گا۔ تیسری چیز نیک اولاد۔ اولاد تو بہت ہے لیکن چیک کریں کیا ہماری اولاد نیک ہے؟ اولاد بہت ہیں، میرے آپ کے سب کے بچے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا ہمارے بچے نیک ہیں؟ نیک کس کو بولتے ہیں؟ وہ ذرا علماء سے پوچھ لیجیے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا کہ میں تفصیل سے بتاؤں اس کو۔ نیک اولاد بولتے کس کو؟ مطلب بہت سارے ماں باپ سے ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، ہماری بچی بہت اچھی ہے، بڑی نیک صالحہ ہے۔ یہ نیک صالحہ اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کے نزدیک کچھ اور ہوگا، حقیقت میں کیا ہے؟ عام طور پر کچھ اور اس کا مطلب لیا جاتا ہے۔ اچھا بچہ ہے، نیک بچہ ہے، مطلب نماز نہ پڑھے تب بھی نیک، لڑکی پردہ نہ کرے تب بھی نیک، ماں باپ کے ساتھ کبھی کبھی بدتمیزی سے بات کرے تب بھی نیک، اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ کا حق ادا نہ کرے، صلہ رحمی نہ کرے تب بھی نیک۔ یہ کون سا نیک ہے جو آپ نے جس کو نیک سمجھا ہوا ہے؟ تو بہرحال یہ بڑا مسئلہ ہے اہم سمجھنا کہ اولاد نیک، یدعو لہ، جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ آپ دیکھیں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین اس وقت باحیات نہیں ہیں، کب کیے تھے لاسٹ آپ ان کے لیے دعا؟ یدعو لہ ہے نا؟ آپ نے اپنے گزرے ہوئے والدین کے لیے لاسٹ کب دعا کی تھی؟ رمضان میں کیے تھے یا کل کیے تھے یا آج بھی کیے تھے؟ بھول جاتے ہیں لوگ ماں باپ۔ بہرحال اس حدیث میں جہاں اور چیزیں بیان کی گئی وہاں علم کی اہمیت بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، علم کامیابی کا راستہ ہے۔ جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں علم ہوگا، علم پھیلایا جائے گا، لوگ علم سے استفادہ کریں گے، وہ کامیاب ہوگا، ترقی اس کی ہوگی، اور بلند درجات ان لوگوں کو ملیں گے جو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور جس معاشرے میں جہالت عام ہوگی، علم کا بول بالا نہیں ہوگا، وہاں خسارہ اور نقصان بہت زیادہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے طالب علم کے لیے نصیحت کی گئی ہے، وہ لوگ جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، اساتذہ علماء کی قدر اور مقام اور منزلت ہونا چاہیے کہ کیسے ان سے بات کریں، ان کے ساتھ تعامل کیسے ہو۔ طالب علم چاہے وہ مدرسوں میں پڑھ رہے ہوں یا دروس اٹینڈ کرتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ طالب علم کے آداب کیا ہیں جس کا پاس و لحاظ ان کو رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، ہر وہ چیز جس سے تمہیں فائدہ ہو اس کی جستجو کرو، کوشش کرو اس کو حاصل کرنے میں، اور اللہ سے مدد مانگو اور کمزور مت ہونا۔ اسی طریقے سے طالب علموں کے لیے خوشخبری سنائی گئی کہ طلب علم جنت میں پہنچانے کا آسان یا جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے۔ مشہور صحیح سنن ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، جو اپنے گھر سے نکلے طلب علم کے لیے،
علم کو تلاش کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس راستے سے اس کو جنت آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے جو ہے پروں کو بچھاتے ہیں خوش ہو کر طالب علم کے لیے، اور عالم کے لیے دنیا کی تمام مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے، چاہے وہ آسمانی مخلوق فرشتے ہوں، ومن فی الارض یا زمین کی مخلوق ہو، یہاں تک کہ پانی میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں سمندروں میں یا دریاؤں میں ندیوں میں، وہ بھی عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر، یہاں بھی سمجھنا ہے عالم کس کو بولتے ہیں، بردرس عالم نہیں ہوتے، بردرس سسٹرز عالم نہیں ہوتے، معلوم نا بردرس کس کو بولتے ہیں؟ بردرس میں تو معلوم نا، جس کا کوئی استاد نہ ہو وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ العلم بالتعلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علم حاصل کیا جاتا ہے، تو علم کا حصول ہونا چاہیے۔ کہاں سے آپ نے پڑھا؟ یوٹیوب پر آپ جس کو سنتے ہیں، فیس بک پر سنتے ہیں، کیا وہ عالم ہے؟ فین فالوئنگ ہوگی، فیس بک پر مشہور ہیں، بہت لوگ ان کو جانتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ ان کے استاد کون؟ جس کا کوئی استاد نہیں، وہ آپ کا استاد کیسے بن گیا؟ یہ بات ہمیشہ میں بولتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، علماء کو پہچانے۔ بردر عالم نہیں ہو سکتا ہے، عالم ہمارا بردر ہے، ہم سب کے بھائی ہیں، اچھے بھائی ہیں، بردر مطلب بھائی، لیکن بردرس وہ لوگ ہیں جو مائک پکڑ کر تقریریں کرتے ہیں، یوٹیوب پر بہت ہیں وہ لوگ، ان کی فین فالوئنگ بھی ہے، سسٹرز بھی ہیں بہت ساری، جو کیا مطلب سسٹرز بردرز، وہ لوگ جو دین کی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں، انہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا ہے کہیں سے، ان کا کوئی استاد نہیں ہے، لوگوں میں مشہور ہیں، لوگ ان کے طرز بیان سے متاثر ہو کر ان کو عالم سمجھ بیٹھتے ہیں، عالم وہ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال عالم کو پہچانا ہی آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ آپ عالم کے علم سے استفادہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر، عابد کون ہوتا ہے؟ جو عبادت کرتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس نے حاصل کیا علم۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا علماء، عالم لوگ انبیاء کے وارث ہیں، اور انہوں نے دینار اور درہم کا ان کو وارث نہیں بنایا بلکہ علم کا وارث بنایا، لہٰذا جو علم لے لے اس کے پاس بہت بڑی کامیابی اس کی زندگی میں ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دعا کرنے کے لیے کہا گیا، علم حاصل کریں، اور علم سے انسان کی وسطیت آتی ہے، اعتدال اس کی زندگی میں آتا ہے، اور وہ غلو سے بچتا ہے۔ لہٰذا انسان علم حاصل کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ کا حق کیا ہے، وہ ادا کرے گا۔ علم حاصل کرے گا تو وطن کی خدمت صحیح معنوں میں کرے گا، علم حاصل کرے گا تو حاکم بادشاہ جیسے ملک سلمان حفظہ اللہ یا ان کے بیٹے امیر محمد بن سلمان حفظہ اللہ ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بھی اس کو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ ان کا دین میں کیا مقام ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ علم حاصل کرنے سے پھر ان کے لیے دعائیں نکلیں گی زبان سے، تو یہ سب علم حاصل کرنے کی فضیلتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ علم سے علم روشنی ہے جس سے انسان بھٹکنے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فیملیز کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، ماں باپ کی، کہ وہ اپنے بچوں کو دین کا علم دیں، ان کو مدارس بھیجیں، اور علم نافع ان کو حاصل کرنے کی ان کو ترغیب دیں، اور اس سلسلے میں متابعہ کریں، محنت کریں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نہ صرف علم دیں بلکہ دیکھیں وہ علم کہاں سے حاصل کر رہے ہیں، صحیح حاصل کر رہے ہیں، پابندی سے جا رہے نہیں جا رہے، مجالس اٹینڈ کر رہے یا نہیں کر رہے، کہ اپنے بچوں کا تعاون کریں طلب علم میں، اور ان پر نگاہ رکھیں، ان کا متابعہ کریں، وہ پابندی سے جا رہے یا نہیں جا رہے، اور ادارے والوں سے ان کا تعلق ہو، اساتذہ سے ان کا تعلق ہو، اساتذہ کا احترام کرنا، علم حاصل کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں وہ گھر میں اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اسی طریقے سے مدرسے کی چیزوں کی حفاظت کرنا وغیرہ، یہ ساری بھی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے علماء سے یہ گزارش کی گئی ہے خطبے میں، جو معلم یا اساتذہ ہوتے ہیں جو علم سکھاتے ہیں، ان کے اندر نرمی ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے، اور بچوں کا خیال ان کو کرنا چاہیے کہ یہ طلباء ہیں جو آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، لہٰذا آپ پورے اخلاص کے ساتھ ان کو سکھائیں۔ آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی آپ لوگوں کے لیے جو معلمین ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، علماء اکرام ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، ان کے مقام اور مرتبہ کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کس طریقے سے ان کا مقام ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ اہل السماوات والارض
حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمان کی مخلوق اور زمین کے مخلوق، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں، حجر اپنے گھر، اور یہاں تک کہ حوت مچھلی، اس انسان کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، یعنی علم پہنچانے والے علماء جو ہوتے ہیں، اہل علم، اساتذہ، معلمین، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، خالق ہے وہ۔ باقی مخلوق جس کا ذکر کیا گیا، آسمانی مخلوق، زمین کی مخلوق، چیونٹیاں، مچھلیاں، یہ سب دعائے خیر یا دعائے رحمت کرتی ہیں۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے اس انسان کے لیے جو یہ کام کرتا ہے، مطلب علم نشر کرتا ہے یا علم لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ علم کا بہت بڑا مقام ہے۔ دوسرے خطبے میں خطیب صاحب نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مشہور قول پیش کیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا العلم خیر من المال، العلم يحرسك وانت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يسكو على الانفاق۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے۔ علم دونوں کی ضرورت ہے انسان کو، مال کی بھی ضرورت ہے، علم کی بھی۔ علم مال سے بہتر ہے اس لیے کہ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، مال کی آپ کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم جتنا خرچ کرو گے، جتنا نشر کرو گے، اتنا بڑھے گا، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بھی وہ مشہور قول خطبے میں پیش کیا گیا آخر میں، جس میں حضرت معاذ بن جبل صحابی رسول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تعلموا العلم، علم حاصل کرو، اس لیے کہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا خشیت ہے، اس کو طلب کرنا عبادت ہے، علم کا مذاکرہ ڈسکس کرنا علم کے بارے میں تسبیح ہے، اور علم تلاش کرنا جہاد ہے، اور اس کو نشر کرنا تقرب ہے، اور اس کو تعلیم، علم کی تعلیم دینا، علم سکھانا انسان کو جس کے پاس علم نہیں ہے، یہ صدقہ ہے۔ یہ بھی فضیلت ہے جو حضرت معاذ بن جبل کی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو کھانے سے، پینے سے، سانس لینے سے زیادہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ انسان کو کھانے سے، پینے سے، سانس لینے سے زیادہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، سانس بند، تو مر جائے گا، اور اگر علم نہیں حاصل کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ مرنا زیادہ خطرناک ہے یا جہنم میں جانا زیادہ خطرناک ہے؟ جواب آپ کو معلوم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم اور اہل علم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نفع بخش علم جو واجب یا ضروری علم ہے دین کا، جس کی بنیاد پر ہم اللہ کی صحیح عبادت کر سکتے ہیں، اللہ اتنا علم ہم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء کا مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے ان کا حق ادا کرنے کی اور ادب اور احترام علماء کے باقی رکھنے کی ہمیں توفیق دے، اور والدین کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کا حق ادا کریں، بچوں کو توفیق دے کہ وہ اچھا علم حاصل کریں، اور اب ان کا عمل اس کی علم کی بنیاد پر ہو۔ اللہ علماء کو پہچاننے کی اور ان کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جاہلوں کی جہالت سے ہمیں محفوظ رکھ اور فتنوں سے ہمیں بچا۔ آمین وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔